بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عیدین کے بعد فوراً 2 خطبے پڑھنے چاہئیں جو حمد و ثناء خدا اور نعمت و شہادت رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و مناقب و فضائل و شہادت و امامت حضرات ائمہ علیہم السلام پر مشتمل ہوں۔ پھر اسی وقت ساتھ ہی تکبیرات پڑھی جائیں۔ نمازی ان خطبوں کو ضرور سنیں۔ پہلا خطبہ عید الاضحیٰ۔ خدا بزرگ تر ہے، خدا بزرگ تر ہے، خدا بزرگ تر ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بزرگ تر ہے، اور خدا ہی کے لیے ہے مخصوص حمد، اللہ بزرگ تر ہے۔ اس پر کہ ہم کو اس نے ہدایت کی، اللہ بزرگ تر ہے۔ اس پر کہ ہم کو چوپائے حیوان عطا فرمائے اور تمام تعریفیں زیبا ہیں اللہ کے واسطے۔ اس پر کہ ہم کو نعمتیں دیں، بزرگ و برتر ہے وہ خدا جس نے مخلوقات کو قسم قسم کی بلاؤں سے آزمایا تاکہ جزا باطل نہ ہو اور بخشش اچھی ہو۔ پس رسولوں کو بھیجا یا سب سے نیک راہ کے ہادیوں کو قائم کیا جو حالات میں ضعیف اور مضبوط ارادوں میں قوی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو نہایت سخت قوی کر دیتا۔ پس گردنیں ان کے لیے جھک گئیں اور متکبروں کے بازو ان کے لیے نیچے ہو گئے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے زیبا ہیں جس نے اپنے گھر کو مکہ میں رکھا جو مبارک گھر اور تمام عوالم کے لیے ہدایت ہے، اور تمام لوگوں کے لیے منزل اور تمام اعتکاف کرنے والوں اور عبادت گزاروں کے لیے جائے امن مقرر کیا۔ عمل کرو اے خدا کے بندو ایسے بزرگ دن جس میں اللہ نے ابراہیم خلیل کو اپنے فرزند اسماعیل کے ذبح کرنے سے آزمایا۔ پھر خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا جبکہ وہ رکن اور مقام کے مابین تھا، اور وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہا ہے اور اس کا خون بہا رہا ہے۔ پس وہ اپنے خواب سے ڈرتا ہوا اور اپنی نیند سے کانپتا ہوا بھاگا اور اپنے فرزند سے کہا کہ میں خواب میں ظاہراً دیکھتا ہوں کہ تجھ کو قربانی کے طور پر ذبح کر رہا ہوں، پس تو غور کر تیری کیا رائے ہے اے تمام جہانوں کے سردار۔ پس اس نے جواب دیا، اے میرے باپ، جس امر کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اس کو کر گزر، خدا چاہے تو مجھ کو صابرین میں پائے گا۔ پس اپنا کپڑا میرے خون سے آلودہ نہ کر تاکہ اس کو میری مہربان ماں نہ دیکھ سکے، اور سنانی کے طور پر میرا سلام اس کو پہنچا، اور تسلی کے لیے میرا کرتا اس کو دے، اور اس سے کہہ کہ تیرے بیٹے کو مولا کریم نے بہشت بری کی طرف بھیج دیا ہے۔ پس جب اس کی گفتگو ختم ہو گئی اور اس کی وصیت پوری ہو چکی تو خلیل نے اس کو خوب مضبوط کر کے باندھا اور نہایت نرمی سے اس کو لٹایا۔ پس پرندے اس پر قربان ہونے لگے اور زمین اور پہاڑ لرزنے لگے اور فرشتوں نے رونا شروع کیا اور وحشی دوڑنے لگے، اور اوپر آسمان سے آوازیں بلند ہوئیں اور نیچے سے زمین نے چلانا شروع کیا، کیونکہ اس کو اس صغیر بچے پر ترس آیا، اور اس بزرگ بوڑھے کے صبر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پس ارحم الراحمین نے آواز دی، اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ کھلم کھلا آزمائش ہے، اور ہم نے اس کو ذبح عظیم کے ساتھ فدیہ دیا۔ پس اس وقت خلیل نے چھری لے کر اس فدیہ کی طرف حرکت کی جس کو جبرائیل لائے تھے، اور اس کو قربانی کے طور پر ذبح کیا، اور کھلم کھلا اس پر بسم اللہ بآواز بلند پڑھی۔ پس بہترین حدیث قرآن ہے۔ شروع کرتا ہوں میں خدائے رحمان و رحیم کے نام سے، کہہ دے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خدا ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر اور برابر ہے۔ اس کے بعد بیٹھ کر 5 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اٹھ کر دوسرا خطبہ پڑھیں۔ دوسرا خطبہ عید الاضحیٰ۔ تمام تعریفیں اس خدا کے واسطے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک اور یکتا بے نیاز ہے جس نے نہ کوئی بیوی کی ہے اور نہ کوئی بیٹا بنایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ ہے اور پسندیدہ رسول ہے، اور علی علیہ السلام سب مومنوں کا حاکم اور تمام وصیوں کا سردار ہے، یہ کہ اس کی تمام معصوم اولاد ہماری امام ہے۔ اے خدا کے بندوں، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرو، ان کے فانی اور گزرنے والے دنوں میں اس کی اطاعت اور عمل صالح کی تیاری کو غنیمت جانو، بیشتر اس کے کہ موت تم کو گھیر لے جس سے نہ بھاگ سکتے ہیں اور نہ فرار کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود بھیجو اور سلام کرو جو سلام کا حق ہے۔
اے خدا درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام رسولوں کا سردار ہے، اور علی علیہ السلام پر جو تمام مومنوں کا حاکم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر، اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر جو زہر جفا سے قتل کیا گیا، اور حسین علیہ السلام شہید کربلا پر، اور علی بن حسین صاحب رنج و مصیبت پر، اور محمد بن علی پر، اور جعفر بن محمد پر، اور موسیٰ بن جعفر پر، اور علی بن موسیٰ پر، اور محمد بن علی پر، اور علی بن محمد پر، اور حسن بن علی پر، اور حجت خدا علیہ السلام پر جو حق کا قائم کرنے والا اور امام منتظر اور ہدایت یافتہ ہے، جس کی بقا سے دنیا باقی ہے اور اس کی برکت سے تمام جہان کو رزق ملتا ہے۔ اے خدا، شریعت و ایمان کے نشانات کے ارکان کو مضبوط کرنے والے کے اقبال کی ہمیشگی سے ہم پر مہربانی کر کے اے خدا اپنی بندگی کرنے اور اپنی نافرمانی سے دور رہنے اور نیت کی سچائی اور حرمت کی شناخت کی توفیق عطا فرما، اور ہدایت اس پر قائم رہنے سے ہم کو معزز کر، اور ہمارے دلوں کو علم اور معرفت سے بھر دے، اور پیٹوں کو حرام اور شبہ سے پاک کر، اور ہمارے ہاتھوں کو ظلم اور چوری سے روک، ہماری آنکھوں کو بدکاری اور خیانت سے بند کر، اور ہمارے کانوں کو لغویات اور غیبت کے سننے سے بند کر اپنی بخشش اور مہربانی سے۔ اے بخشش اور مہربانی کرنے والے خدا، بے شک عدل و احسان کرنے اور ذی القربیٰ کو دینے کا حکم دیتا ہے اور برائی و بغاوت سے منع کرتا ہے، تم کو نصیحت کرتا ہے، شاید تم نصیحت اختیار کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔